یہ بات ہے 11ویں صدی کی، جب رومز کا زمانہ تھا۔ رومی سلطنت بظاہر مضبوط تھی لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ محل سازشوں سے بھرے تھے، جرنیل ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے۔ تم ہمیشہ ڈرتے ہو، اسی لیے ہمارا سامراجیہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور فوج میں اتحاد نام کی چیز باقی نہیں تھی۔ ہم روز اپنا خون بہا رہے ہیں، سامراجیہ ہمیں بھول گیا ہے۔ اور عام لوگ ٹیکس کے بوجھ تلے دب چکے تھے۔ جلدی کرو۔ کیا یہ انتم قسط ہے؟ جی حضور، غریب پر رحم کریں۔ دوسری طرف ایک نئی دو طاقت ابھر رہی تھی، خاموشی سے، تیزی سے اور ایمان کے ساتھ۔ یہ تھے سلجوقی ترک۔ وہ کسی شاہی محل سے نہیں نکلے تھے، وہ صحراؤں، گھاس کے میدانوں اور سخت زندگی سے اٹھے تھے۔ ان کی تلواریں کم تھیں لیکن ارادے مضبوط تھے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام نے انہیں صرف مذہب نہیں دیا تھا، حق کے لیے جہاد کرتے تھے۔ ان کے لیے جنگ صرف زمین حاصل کرنے کا نام نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داری تھی، ایک امتحان تھا۔ اور اس ابھرتی ہوئی طاقت کی قیادت کر رہا تھا ایک ایسا شخص جو تاریخ میں صرف فاتح نہیں بلکہ عادل کے طور پر یاد رکھا گیا۔ اس کا نام تھا سلطان الپ ارسلان۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ، مجھے فتح نصیب کر، آمین۔ سلطان الپ ارسلان نے سلجوقی سلطنت کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ نظم، انصاف اور ایمان سے مضبوط کیا۔ آج کا دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر ہم جیت گئے تو اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ جب رومی سلطنت اندر سے کمزور ہو رہی تھی، سلجوقی سلطنت مضبوط ہو رہی تھی۔ یہ ٹکراؤ ناگزیر تھا۔ رومی شہنشاہ رومینوس چہارم ایک نیا بادشاہ تھا۔ وہ تخت پر حال ہی میں بیٹھا تھا اور اسے اپنے اقتدار کو ثابت کرنا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تاریخ اسے ایک عظیم فاتح کے طور پر یاد رکھے۔ آج ہم اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے لڑیں گے۔ دشمن کو دکھا دو کہ رومن فوج کبھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ رومی سپاہی، آرمینیائی دستے، فرینک جنگجو اور قرائی کے سپاہی جن کا ایمان نہیں صرف سونا تھا۔ یہ فوج بظاہر طاقتور تھی لیکن اندر سے کمزور تھی، کیونکہ یہ فوج کسی ایک مقصد کے لیے نہیں بلکہ مختلف لالچوں کے لیے اکٹھی کی گئی تھی۔ قسطنطنیہ کے دربار میں اس اعلان پر تالیاں بجیں لیکن تاریخ خاموش رہی۔ دوسری طرف سلطان الپ ارسلان کو خبر مل چکی تھی کہ رومی ایک بڑی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس نے گھبراہٹ نہیں دکھائی۔ اس نے دربار میں علماء کو مشورے کے لیے بلایا۔ فتح صرف اللہ دینے والا ہے، ہم ہمت سے جہاد کریں گے۔ الپ ارسلان جانتے تھے کہ اس کی فوج تعداد میں کم ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایمان تعداد کی کمی کو طاقت میں بدل دیتا ہے۔ جنگ کے میدان پر رات گزر چکی تھی۔ ہوا میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے زمین خود آنے والے طوفان کو محسوس کر رہی ہو۔ دونوں طرف آگ چل رہی تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں خیمے لرزتے دکھائی دے رہے تھے اور ہر خیمے کے اندر ایک الگ کہانی جنم لے رہی تھی۔ سلجوقی لشکر کے خیموں میں خاموشی تھی، لیکن یہ خوف کی خاموشی نہیں تھی، یہ انتظار کی خاموشی تھی۔ سپاہی اپنے ہتھیار صاف کر رہے تھے، کچھ قرآن کی آیات آہستہ آواز میں دہرا رہے تھے، کچھ سجدے میں تھے۔ سلطان کے الپ ارسلان اپنے خیمے سے نکلے، ان کے چہرے پر سکون تھا۔ دوسری طرف رومی لشکر کے خیموں میں بالکل مختلف منظر تھا۔ وہاں شور تھا، بحث تھی، شراب کے پیالے تھے اور غرور تھا۔ رومن ازجہارم اپنے خیمے میں بیٹھا نقشے پھیلا کر جرنیلوں سے بات کر رہا تھا۔ الپ ارسلان نے امن کی پیشکش کی ہے، سورج نکلتے ہی یہ سب بھاگ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں لوگ مجھے فاتح کہیں۔ یا اللہ، میں تیرے لیے جہاد کرنے نکلا ہوں، مجھے فتح نصیب کر دے۔ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن میدان پر پڑی، فضا بدلنے لگی۔ رومی لشکر نے تلواریں میان سے نکالی گئیں۔ سلجوقی لشکر میں خاموشی سے صفیں بن گئیں۔ کوئی شور نہیں، صرف نگاہیں، صرف انتظار، اور پھر جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ رومی لشکر میں پیش قدمی شروع کی۔
भारी ज़रा लंबे नेज़े और सीधी कतारें। दूसरी तरफ सल्जूगी लश्कर हरकत में आया, लेकिन शोर के बगैर, जैसे शिकारी खामोशी से शिकार के गिर्द घूमता है। सुल्तान अल्प अरसलान ने हाथ उठाया, ये इशारा था, और फिर सल्जूगी तीर अंदाज आगे बढ़े। तीरों की पहली बारिश फिजा में फैल गई। तीर सूरज की रोशनी में चमके और रूमी सफ़ों पर टूट पड़े। कई रूमी सिपाही गिरे, कई जख्मी हुए, लेकिन रूमी फौज रुकी नहीं। उन्होंने अपनी ढालें उठाईं और आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक सल्जूगी तीरंदाज पीछे हटने लगे। रोमियों को यही मौका चाहिए था। दुश्मन भाग रहा है, हमला करो। रूमी फौज ने रफ्तार तेज कर दी। कतारें आगे बढ़ गईं, दिलों में फतह का यकीन आ गया। लेकिन यही वो लम्हा था जहां सल्जूकी मंसूबा काम में आया। सल्जूकी सवार पीछे हटते हुए भी तीर बरसा रहे थे। रूमी फौज आगे बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मजबूत पोजीशन छोड़ दी गई। अचानक अल्प अरसलान ने दूसरा इशारा दिया, और जैसे ही ये इशारा हुआ, पहाड़ियों के पीछे से सल्जूकी दस्ते निकल आए। दाईं तरफ से हमला, बाईं तरफ से हमला और पीछे से तीर। रूमी फौज घबरा गई। करीब रूमी फौज का मरकज टूटने लगा, और फिर वो हवा जिसने जंग का रुख मुकम्मल तौर पर बदल दिया। अब रूमी शहंशाह अपनी फौज के बगैर रह गया था। सल्जूकी फौज ने इस लम्हे को पहचान लिया। अल्प अरसलान ने आखिरी हमले का हुक्म दिया। चारों तरफ से सल्जूकी सवार टूट पड़े। रोमेनुस लड़ता रहा, उसका घोड़ा जख्मी हुआ, वो जमीन पर गिरा, और इसी लम्हे सल्जूकी सिपाहियों ने उसे घेर लिया। रूमी शहंशाह कैदी बन चुका था। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन तारीख अभी खत्म नहीं हुई थी। मंजिकर्द का मैदान खामोश था। जहां कुछ घंटे पहले हजारों कदम एक साथ जमीन को रौंद रहे थे, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज थी और खून में भीगी मिट्टी। सल्जूकी लश्कर फतह के बाद शोर नहीं मचा रहा था, न जश्न न गुरूर। ये फतह तलवार की नहीं, सोच की थी। ये फतह तादाद की नहीं, यकीन की थी। रूमी शहंशाह रोमेनुस चहारुम जख्मी हालत में सुल्तान अल्प अरसलान के खेमे की तरफ लाया गया। रोमेनुस को रिहा कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब दुनिया ने देखा कि असल ताकत तलवार में नहीं, अखलाक में होती है। लेकिन रोमेनुस के लिए ये रिहाई निजात नहीं थी। जब वो कुस्तुनतुनिया वापस पहुंचा तो हालात बदल चुके थे। दरबार ने उसे कबूल नहीं किया, जर्नैलों ने उसे गद्दार कहा, आवाम ने उसे शिकस्त खुर्दा बादशाह समझा। उसे तख्त से उतार दिया गया, उसकी आंखें निकाल दी गई, और वो एक अंधेरी कोठरी में तन्हा मर गया। ये अंजाम सिर्फ एक इंसान का नहीं था, ये एक सल्तनत के गुरूर का अंजाम था।